لعان اور ملعانہ کے معنی ہیں ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ شرعی اصطلاح میں لعان اس کو کہتے ہیں جب شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے یا جو بچہ پیدا ہوا ہو اس کے بارے میں یہ کہے کہ یہ میرا نہیں، نامعلوم کس کا ہے، اور بیوی اس سے انکار کرے اور کہے کہ تم مجھ پر تہمت لگا رہے ہو، پر پھر وہ قاضی اور شرعی حاکم کے پاس فریاد کرے تو قاضی شوہر کو بلا کر اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کہے۔ چنانچہ اگر شوہر گواہوں کے ذریعے ثابت کر دے تو قاضی اس کی بیوی پر زنا کی حد جاری کرے، اور اگر شوہر 4 گواہوں کے ذریعے الزام ثابت نہ کر سکے تو پھر قاضی پہلے شوہر کو اس طرح کہلائے کہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے جو زنا کیا نسبت اس کی طرف کی ہے اس میں سچا ہوں، عورت کی طرف اشارہ کر کے 4 مرتبہ شوہر اسی طرح کہے، پھر 5ویں دفعہ مرد کی طرف اشارہ کر کے یوں کہے کہ اس مرد نے میری طرف جو زنا کی نسبت کی ہے اگر اس میں یہ سچا ہے تو مجھ پر خدا کی۔ جب دونوں اس طرح ملامت کریں تو حاکم دونوں میں جدائی کروا دے گا اور ایک طلاق بائن پڑ جائے گی، اور وہ عورت اس مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ ہاں اگر اس کے بعد مرد خود اپنے آپ کو جھٹلائے، یعنی یہ اقرار کر لے کہ میں نے عورت پر جھوٹی تہمت لگائی تھی تو اس صورت میں اس پر حد جاری ہو جائے گی، تہمت کی حد جاری کی جائے گی، اور عورت سے پھر نکاح کرنا اس کے لیے درست ہو جائے گا۔ لیکن حضرت امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد خود اپنے آپ کو جھٹلائے تب بھی عورت اس کے لیے ہمیشہ کو حرام رہے گی۔ حضرت سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ ایک صحابی عمر اجلانی کے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کے بارے میں بتائیے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو پائے اور اسے یہ یقین ہو کہ اس مرد نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے، کیا وہ اس مرد کو قتل کر ڈالے؟ اگر وہ اس کو مار ڈالے گا تو مقتول کے وارث اس کو قتل کر دیں گے، ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ آیا اس آر پر صبر کرے یا کوئی اقدام کرے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر اس سے فرمایا کہ تم میاں بیوی کے قضیہ میں وحی نازل کی گئی ہے، جاؤ اپنی بیوی کو بلا لاؤ۔ حضرت سہل کہتے ہیں کہ عمر اپنی بیوی کو بلا لائے اور میاں بیوی نے مسجد نبوی میں اعلان کیا، اور میں بھی اس وقت دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی موجود تھا۔ چنانچہ جب وہ دونوں میاں بیوی لعان سے فارغ ہوئے تو عمر یعنی میاں نے کہا کہ اگر میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں گا تو گویا میں نے اس پر تہمت لگائی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس عورت کو 3 بار طلاق دی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ عورت اپنے موجودہ حمل سے ایسا بچہ جنے جس کا رنگ سیاہ، آنکھیں بہت کالی، کوہلے بڑے ہوں اور دونوں پنڈلیوں کا گوشت بھرا ہوا، تو میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھوں گا کہ عمر نے اس عورت کے بارے میں جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، کیونکہ عمر نے جس مرد کی طرف زنا کی نسبت کی وہ اسی رنگ و صورت کا ہے، اور جب اس کی شباہت کا بچہ پیدا ہوگا تو یہی کہا جائے گا کہ وہ اسی کے نطفے سے ہے۔ اور اگر اس عورت نے ایسا بچہ جنا جس کا رنگ سرخ ہو اور بادامی کے رنگ کا معلوم ہوتا ہو تو پھر اس میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھوں گا کہ عمر نے اس کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ یعنی عمر چونکہ سرخ رنگ کے ہیں اس لیے بچے کی رنگت بھی سرخ ہوئی تو سمجھا جائے گا کہ بچہ عمر ہی کے نطفے سے ہے، اور عمر نے اپنی بیوی کو جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ چنانچہ جب اس عورت کا بچہ ہوا تو وہ اسی صورت کا تھا جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کی تصدیق کے لیے ذکر کیا تھا، یعنی وہ بچہ اسی مرد کی شباہت کا تھا جس کی طرف عمر نے زنا کی نسبت کی تھی۔ گویا عمر
کی بات سچ ثابت ہوئی، اس کے بعد وہ بچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق اپنی ماں کی طرف منسوب کیا گیا۔ بخاری و مسلم۔ اگر کوئی شخص کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہوا پائے اور وہ شخص اس مرد کو جان سے مار ڈالے تو اس کے بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ آیا وہ شخص جس نے اپنی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرنے والے کو جان سے مار ڈالا ہے، اسلامی قانون کے مطابق قصاص یعنی سزائے موت کا مستحق ہے یا نہیں؟ چنانچہ جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ ہاں، اگر وہ شخص اس بات کے ثبوت میں کہ مقتول نے اس کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا 4 گواہ پیش کر دے یا خود مقتول کے ورثاء اس بات کا اقرار کر لیں کہ اس صورت میں اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ تاہم یہ ملحوظ رکھے کہ اگر 4 پیش نہ کرے یا مقتول کے ورثاء کے اقرار نہ کرنے کی صورت میں اسے سزائے موت دے دی گئی تو واقعہ کے اعتبار سے وہ سچا تھا تو خدا کے نزدیک گناہ گار نہیں سمجھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میں تم سب کو کسی نہ کسی معاملے میں آزاد جوڑے رکھوں اس وقت تک بھی مجھے جوڑے رکھنا، کیونکہ ہم سے پہلے جاہل قومیں اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی ہیں کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو وہ سوال کیے تھے جن سوالات کو کرنے کا کوئی مقصد ہی نہ ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اپنے پیغمبروں کی باتیں ماننے سے بھی انکاری ہو گئے تھے۔ میں تو آپ کو بس یہی کہوں گا کہ تم بھی ان کی طرح نہ ہو جانا۔ میں جس کام کو کرنے کا تم کو حکم دوں تم ان پر عمل کرنا، اور جن جن کام کرنے سے تم کو منع کروں تم ان کاموں سے منع ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے پیار کیا، جو مجھ سے راضی ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، جس نے میری پیروی کی اس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے میرے نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ عمومی حوال میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہی بستر پر آرام کریں، کسی معقول معتبر وجہ کے بغیر شوہر کو الگ کمرے میں آرام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے شوہر کہ بیوی کے ساتھ سونے کو سنت شمار فرمایا ہے، البتہ بعض حالات میں اگر شوہر کسی وجہ سے علیحدہ سوئے تو بیوی کو ایک ہی بستر پر سونے کا اصرار کرنا بھی درست نہیں۔ مثلاً بیوی ایام کی حالت میں ہو اور ساتھ سونے کی صورت میں فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یا اولاد ہونے کی صورت میں، یا اولاد کے باشعور ہونے کی مدت کے بعد عموماً میاں بیوی بستر جدا رکھتے ہیں، یا شوہر تھکا ماندہ ہے اور اسے آرام کرنے یا راحت کی ضرورت ہے تو ایسے مواقع پر علیحدہ سونے کی گنجائش بھی حدیث و فقہ کے کتب سے معلوم ہوتی ہے۔ باقی ایام کی حالت میں اگر فتنے میں وقوع کا خطرہ نہ ہو تو میاں بیوی ساتھ سو سکتے ہیں، بلکہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے ساتھ سونا چاہیے کہ وہ لوگ ان ایام میں عورت کو چھونا، ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا وغیرہ تک کو غلط سمجھتے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ اس سلسلہ میں میاں بیوی کے درمیان اتفاق و مفاہمت ضروری ہے۔ اسی طرح کی معمولی باتوں کو جھگڑے یا افتراق کا باعث نہیں بنانا چاہیے، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ شوہر کی بھی مستقل اپنی بستر بیوی سے جدا رکھنا اور بیوی کے حقوق کو نظر انداز کرنا جائز نہیں۔ نیز عذر کی وجہ سے شوہر کبھی علیحدہ سوئے تو بیوی کو اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ شریف میں بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب میں ناپاک ہو جاتی تھی تو میں خود ہی
آقائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ سو جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میرے ساتھ آ کر سو جایا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے اگر یہ کسی ایک کو عذر ہو، اسی لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔